آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ساری عمر محنت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں یا کسی نہ کسی کاروبار میں اپنی ساری انرجی کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑھاپے میں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اپنی باقی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ یا اکثر آپ پرانے ایکٹرز یا کرکٹرز کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی میں اتنے زیادہ پاپولر ہونے کے باوجود آج کتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مالی فیصلے اچھے نہیں کیے تھے۔ اگر اچھے فیصلے کیے ہوتے تو یقیناً ان لوگوں کے پاس اپنی جوانی سے زیادہ دولت ہوتی۔ اصل میں غریب لوگوں کے غریب رہنے میں یقیناً ان کے انوائرمنٹ سسٹم یا حکومت کی پالیسیوں کا دخل بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کے غریب رہنے یا ان کی اپنی حالت بدلنے میں ناکام رہنے کی سب سے بڑی وجہ ان کا چھوٹا ویژن اور چھوٹی سوچ ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں نے کچھ باتیں اکٹھی کی ہیں۔ اصل میں کچھ فیصلے ہیں اور کچھ کام ہیں جو آپ کو اپنی دولت کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے لیکن آپ نہیں کرتے، اور ساری عمر آپ کو ان باتوں کا افسوس رہتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے پیسے نہ جوڑنا یقیناً ایک دن آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آپ عملی طور پہ کوئی محنت نہیں کرتے۔ آپ اس کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اسے شروع کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیتے، حتیٰ کہ پیسے جوڑنے کا آغاز تک نہیں کرتے۔ تو اپنے فیوچر کی بہتری کے لیے پیسے نہ جوڑنے پہ یقیناً آپ ایک دن افسوس کریں گے اور سوچیں گے کہ اگر آپ اتنا عرصہ پہلے یہ کام شروع کر لیتے تو آج آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا۔ ویسے اگر آپ کو پیسے بچانا مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے میرے چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے، پیسے بچانے کے 5 پریکٹیکل طریقے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائے گا۔ نمبر 2، اپنے پیسوں کو اپنے اوپر خرچ نہ کرنا بھی آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بعض لوگ صرف بچت کرنے کی خاطر اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچتے ہیں جب تک کہ بیماری زیادہ ہو جانے کی صورت میں انہیں مجبوراً ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے۔ پیسے ضرور جمع کریں، لیکن پیسے جمع کرنے کا مطلب کنجوسی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کا دل کوئی اچھی چیز کھانے کو کرے تو ضرور کھائیں، بس روزانہ فضول خرچی نہ کریں۔ اصل میں زندگی کا مقصد صرف پیسے جوڑ کے پلاٹ خریدنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا فوکس اچھی زندگی گزارنے پہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پیسے جوڑتے بھی ہیں، پلاٹ بھی خریدتے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ اور اپنی خوشیوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ پوائنٹ ایسے لوگوں کے لیے تھا۔ نمبر 3، اپنے پیسوں کے ساتھ سرمایہ کاری نہ کرنا یا انہیں کسی کاروبار میں نہ کھپانا بھی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اکثر آپ سرمایہ کاری کرنے کے لیے کسی آئیڈیل موقع اور وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا۔ آپ جتنی جلدی سرمایہ کاری شروع کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ پیسوں کو صرف جوڑتے رہنے سے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسوں کی قیمت بھی گرتی جاتی ہے۔ جیسے 2005 میں 1000 روپے کی ویلیو کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے۔ جوڑے ہوئے پیسے آہستہ آہستہ خرچ ہوتے جاتے ہیں، لیکن سرمایہ کاری کرنے سے آپ کے لیے مستقل مزید پیسوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، امریکہ میں مالی طور پہ خوشحال لوگوں سے ایک سروے کیا گیا تھا، جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کون سا ہے، اور سروے میں شامل زیادہ لوگوں نے دنیا نہ دیکھ پانے کے آپشن کو منتخب کیا۔ بعض لوگ گھومنے پھرنے کو بالکل فضول خرچی خیال کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں ٹور پہ جاتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے عادی ہیں، ان کے لیے شاید اس سے زیادہ خوشی اور انجوائمنٹ کسی اور کام میں نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کچھ اضافی پیسے ہیں تو بیرون ملک نہ صحیح، کم از کم اپنے ملک کی سیر ضرور کیجیے۔ اچھے اچھے مناظر کو اسکرین پہ دیکھنا اور بات ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو دیکھنا اور۔ نمبر 5، اگرچہ انشورنس کا خرچہ برداشت کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن انشورنس کے فائدوں کا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحت گاریاں کسی بھی اور چیز کی انشورنس کسی حادثے کی صورت میں آپ کو بے شمار مسائل سے بچا سکتی ہے، اور یہاں پہ اس بات سے بحث نہیں کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں۔ علماء کی رائے بھی تقسیم ہے، اس لیے آپ اپنی تسلی کے لیے خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بے شمار لوگ انشورنس کرواتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق جس کمپنی میں آپ انشورنس کرواتے ہیں اس کا کاروبار سودی بنیادوں پہ نہیں ہے، تو انشورنس کروانا جائز ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان 10 علامتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو آپ میں ہیں تو یقیناً آپ ایک دن امیر ضرور ہوں گے۔ تو اس کے لیے ایک ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔